السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے، بلکہ فرشتوں کی توہین پر مبنی ہے۔ پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفارمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے۔ عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے نا کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور آپ کو ایک دفعہ بڑے احترام سے ان کے سامنے عرض کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو کتابیں آپ کو بتائیں گی اتھینٹک سورس سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلک کے اندر مشہور ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کا سورس بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن محدثین نے سخت جرح کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجہول راویوں نے بیان کیے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ اسلام نے دو بڑی سپر پاورز اکھاڑی تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، لہٰذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی۔ اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا، اندر سے ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا اسلام دشمنی کا، انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی۔ اسی طریقے سے مجہول الحال لاپتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہوئیں۔ محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، ہاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہ سٹوری بن جاتی ہے، لیکن اصول محدثین پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے، نہ بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا۔ ہاں جی 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں، تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے، جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے۔ اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے، وما يعلمان من احد، وہ
کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر بھی وہ کہنا نہیں سر تھوڑا جیسے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کے اصحاب ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ اور ایک یہ سلمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں۔ نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے، سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے، کرتے نا حضرت عمر پہ جادو؟ بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں، جب اذکار آ گئے تو پھر جادوؤں کے کام ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کوئی نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے۔ لو کانوا یعلمون، کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر، المسند الحاکم میں۔ مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے، اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا، 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں، اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں، ابن حبان میں، المسند الحاکم کے اندر، لیکن کہانی ہے، مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ اپنے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں، اتے آؤ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن آگے بھی ہے جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا، ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے، فرق کوئی نہیں کرنا پینا، رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا، جو مرضی ہو جائے، الا یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت، ایک کہانی ہے میں جو سنا رہا ہوں، ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دیں، یعنی شہوت بھی، اور یہ اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، زورا نام تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورا بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے، کہانی شریف، کہ جی تم 3 آپشن ہیں، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو۔
تو کوشش کرتی رہی. الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے. شراب پی لی, تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں ہی عذاب دے دے, آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ عراق میں ایک کنواں, آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں. اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا, تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا. جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے. کیوں ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے, جھوٹ ہے. وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں, وہاں کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے. تو کہتے ہیں انہوں نے, ایک سٹوری ہے. دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا, جو ہے ہی کوئی نہیں تھی, انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو, تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں. تو ٹھیک ہے, میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی. تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, مجھے معاف کر ہی دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری لو نا تو ہی بھرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے. تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا. جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا ستارہ بنا دیا. اے زورا بنائی ہے انہوں نے, اے کہانی شریف ہے. اچھا, اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا, دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا. یہ سب کہانی ہے. اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا, وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو, وحی کی تعلیمات کو, روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ چلے ہوئے ہیں. سلیمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی, پھر بھی نقش سلیمانی آج بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی, شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی, پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں. تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا, اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں. تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے. لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے, ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں. کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے, کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے, کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے, میں بیان بھی کر دیتا ہوں, کیونکہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا. تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر بھی. ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے. جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں, اس کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے وہ مولانا شریف ہے, مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے. اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے, اور وہ سند بھی صحیح ہو. باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں. شروع میں جو نیو مسلم تھے نا, انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں. ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں, ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں, کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے, لیکن مانتے بھی نہیں. لیکن جو صراحتاً ٹکرا رہی ہیں, انبیاء کی توہین پہ مبنی ہے, ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو, نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے. قرآن میں تو بار بار آیا ہے, سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے, سرتابی نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات, قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا, عبادت والا نہیں, سوائے ابلیس کے. تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے, تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں. ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا, کان من الجن ففسق عن امر ربی. ابلیس جنات میں سے تھا, اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا. فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی, نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے, ان کی توہین نہ کریں, اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا. توبہ کریں. ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں.